تو وہ جگہ بھی سب سے بڑھ کر ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے وہاں سے جانے والے زائرین کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد فکأنما زارنی فی حیاتی من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جس نے میری موت کے بعد میری قبر پہ آ کے میری زیارت کی وہ ایسا ہے وہ ہے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی بن جائے گا، بلکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، ہمارا عقیدہ ہے اہل حق کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ، آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہوا ہے جہاں کہیں بھی جیسے اب ہم درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو فوراً وہ فرشتہ ایسا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی پہچان عطا فرمائی اور وہ فوراً نام لکھ لیتا ہے اور فوراً جو ہے جیسے ہم یہاں موبائل کا بٹن دبائیں تو فون جو ہے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، مکہ مکرمہ فون چلا جاتا ہے، ایسی وہ فرشتہ فوراً آپ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ سب کے درود شریف پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ فلاں شخص نے آپ پر درود شریف بھیجا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی وہاں آ کر کے میری قبر پر درود شریف پڑھے گا تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ بڑی سعادت ہے کہ کوئی خود جا کر کے وہاں درود شریف پہنچائے، سلام پہنچائے. اس لیے جب کوئی مدینہ منورہ جا رہا ہو تو ہمارے بزرگوں کا یہی معمول ہے کہ وہ سلام بھجواتے ہیں کہ بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ ہمارا سلام پیش کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال ایک خادم کو مقرر کیا ہوا تھا اور اس خادم کو دمشق سے شام سے بھیجتے تھے کہ جاؤ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہمارا سلام پیش. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر پہ حاضری بہت بڑی نعمت ہے. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی قبر اطہر پر جو آتا ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی سنت کے خلاف ہو تو اس کو آپ دیکھتے نہیں، اس سے چہرہ موڑ لیتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سنتوں سے مزین کر. آپ کی سنت کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ. ایک آدمی کو ساتوں زمین اور آسمان کے خزانے مل جائیں اور ایک آدمی کو ایک سنت مل گئی تو ایک سنت سیکھنی چاہیے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں. ہم لوگ تو سنت کی اہمیت کتنی کم ہے ہمارے دلوں میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم کوئی عمل چھوڑ دیتے، کوئی پوچھے بھی کیوں چھوڑا آپ نے،
کہتے ہیں تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ہم یہ تھے۔ اور صحابہ اس عمل کو اس لیے کرتے تھے، کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے کیا اس لیے میں کروں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بہت بڑی نعمت، اور محبت میں ہی انسان وہاں جاتا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، اس کے دل میں یہ شوق ہوگا کہ میں کیسے مدینہ پاک حاضر ہو جاؤں اور آپ کے بارگاہ اقدس میں حاضری دے دوں۔ صحابہ کرام تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، یہی چیز ان کو حاصل تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بہت سے واقعات ہیں محبت کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھیجا، تو آپ پھر ان سے صلح کی بات کی۔ جب وہاں پہنچے تو کافر سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے، تو جو کافر رشتہ دار تھا اس نے کہا کہ آپ بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی شلوار یا لنگی یا تہبند کفنوں سے اونچی۔ وہ تو جتنا کوئی بڑا سردار ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی لنگی اتنی لمبی ہو، اس کی شلوار اتنی نیچے پڑی ہوئی ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جواب اور فرمانے لگے، ہاکذا عزت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مبارک، آپ کا تیبند مبارک ایسا ہی تھا، میں تو ایسے ہی یہی کروں، اور کوئی آپشن نہیں، سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، بس یہی طریقہ۔ اللہ کے نبی کرتے ہیں، کوئی ملنا چاہے تو ملے، کوئی نہ ملنا چاہے تو نہ ملے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کے پابند ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام، ہم اللہ کے نبی کے غلام۔ جب مسلمان اللہ کے نبی کے غلام تھے تو ساری دنیا ان کی غلام، اور ایک اللہ کے نبی کی غلامی کو چھوڑا تو اللہ نے سب کا غلام بنا دیا۔ ساری دنیا میں وہ خیرات کا کاسہ لے کے پھر رہے ہیں، کبھی کس سے مانگ رہے، کبھی کس سے مانگ رہے۔ کاش کہ اللہ کے محبوب کی اتباع کر لیں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہیں تھے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، آپ آئے ہوئے ہمارے سے بات چیت کے لیے، کہ بیت اللہ سامنے ہے تو آپ جا کے طواف کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری طواف کی ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ طواف کروں، اکیلے نہیں، میں تو ان کے ساتھ آیا۔ تو کافروں کو بہت اس سے غصہ آیا کہ یہ کیا کہ وہاں صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان تو بڑے مزے سے طواف کر رہے، آپ نے فرمایا میرے بغیر نہیں کرتے۔ آپ کو بھی اپنے صحابہ کی محبت کا پتہ تھا۔ جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے طواف نہیں کیا؟ کہ نہیں۔ انہوں نے آفر نہیں کی تھی، میں نے شرط لگائی کہ میرے محبوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بغیر میں نہیں کرتا۔ اسی محبت اللہ پاک ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کے احسانات کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو انسان جتنا سوچے گا اتنا آپ کا غلام بنے، اور آپ کی غلامی میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں فرشتے نے آذان سکھائی، اور ان کی برکت سے آذان شروع ہو گئی۔
قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی سب کا ثواب اس صحابی کو ملے. تو یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو فوراً کہا کہ اللہ، یہ آنکھیں اسی لیے تھیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار کیا جائے. اب آپ کے محبوب نہ رہے، آپ یہ آنکھیں آج واپس لے لیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے نبی سے آمنا سامنا ہو تو یہ آنکھیں مجھے واپس کر دیجیے گا کہ میں اب ان آنکھوں سے اللہ کے محبوب کا دیدار کروں. اب دنیا میں کوئی دیدار کے قابل نہیں. ایسی موت یہ آنکھیں دے کہ دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اللہ کے نبی کو دیکھتے. آج دنیا کی ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، ملک والوں کو، رسم و رواج کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے فیشنوں کو، اپنے خواہشات کو، اور اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی کو کیا فرمایا. اپنی ہر پسند کو پورا کیا، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر اللہ کی نبی کی پسند کو پورا دے. اللہ کے نبی کی پسند ہمیں پسند آ جائے تو ہم اللہ کی پسندیدہ بنیں. اللہ کا پسندیدہ بننا بڑا آسان، صرف اللہ کے نبی کے پسندیدہ اعمال کو اختیار کریں کہ اللہ کے نبی ہمیں پسند کر لیں، ہم آپ کی سنتوں کو پسند کر لیں تو اللہ ہمیں پسند کر لیں. اور جس کو اللہ پسند کر لے میرے بھائیوں، اس کو اور کیا. ساری دنیا سے یہ کہا کہ ہمیں راضی کرو. اللہ پاک نے یوں فرمایا اپنے بندوں سے کہ مجھے راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کر لو، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہ قبلہ آپ کو عطا کریں گے جو آپ کا پسند ہے. ہم آپ کی پسند کا خیال رکھیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے، ہم آپ کو خوش کریں. ساری کائنات سے کہا کہ میرے محبوب کو خوش کرو. ساری کائنات سے کہا کہ اللہ کو خوش کرو، اور اپنے محبوب سے کیا کہا کہ محبوب ہم آپ کو خوش کریں، ہم آپ کو خوش کریں. جس نبی کو اللہ خوش کرنا چاہتا ہے میرے بھائیو، ہم اس کو ناخوش کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. ہماری پریشانی اور بے چینی کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو ناخوش کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی ناخوشی سے کوئی خوشی نہیں آ سکتی. دنیا کسی کو خوشی نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی ناخوش ہو اور اللہ ہمیں خوش رکھے، ایسا نہیں ہوگا. یہ نہیں. تو اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ کو بڑی محبت. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتا، تو بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہوتا ہوں، گھر میں بیٹھنا مشکل. فوراً میں آتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، اور اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کے گھر کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی مسجد کو دیکھ لیتا ہوں، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم نیچے والے درجوں میں ہوں گے. آپ کا دیدار ہم کیسے کریں؟ گویا کہ یوں فرمایا کہ آپ کے دیدار کے بغیر جنت میں کیسے مزہ آئے. کہ جنت بھی آپ کے دیدار سے مزے والی بنے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول کی مانے گا قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. آج اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلے گا تو قیامت میں آپ کے ساتھ چلے گا. آج اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا تو قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑیں. تو صحابہ تو بڑے عاشق تھے اللہ کے نبی کے، عشق تھا ان کو. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی ان کو خود بلا دیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اللہ کے نبی کے ساتھ، شروع سے بڑی تکلیفیں برداشت. پھر اللہ کے نبی کے دربار کے مؤذن بنے، آپ کے خادم بنے. جو کوئی آپ کا کام ہوتا تھا حضرت بلال کرتے. جب آپ کی وفات ہو گئی تو مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو تو بھائی اللہ کے نبی نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا، تو دل نہیں لگتا. حضرت عمر سے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں شام چلے جاؤں. شام چلے گئے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصے کے بعد زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ بس خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی. وہاں دمشق سے شام سے چلے اور مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں آ کے بارگاہ اقدس میں حاضری دی. اور مدینہ منورہ میں حضرات حسنین نے یہ فرمایا کہ آپ آذان دیں. تو آذان دی تو سارا مدینہ روتا ہوا گھروں سے باہر آ گیا. عورتیں گھروں سے روتی ہوئے آنے لگی کہ اللہ کے رسول کا زمانہ، اس زمانے کی یاد تازہ. ایسے لوگ تھے صحابہ. جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی وہاں بلائے گا. تو محبت کی بات اللہ پاک اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے. تنہائی میں بیٹھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو، رحمتوں کو سوچا کرے کہ آپ کیسی برکتوں والے، کیا آپ کی برکات. ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور گھی کا ایک برتن لے کر آئی کہ رسول اللہ یہ گھی ہے، دیسی گھی زمانے میں ہوتا تھا، بکری کا، گائے کا. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لے لیا اور تھوڑا سا اس میں سے چھوڑ دیا اور واپس کر دیا. وہ گھر آئی تو دیکھا کہ وہ برتن بھرا ہوا، تو وہ پریشان ہو گئی، رونے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھی کو پسند نہیں فرمایا، مجھے واپس کر. اور آئی آپ کی خدمت میں، آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو میرا گھی واپس کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو واپس نہیں کیا. کہا یہ تو بھرا ہوا ہے. کہ نہیں میں نے تو واپس نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا چھوڑا تھا. کہنا اللہ نے اس میں برکت دی، جاؤ اسے استعمال کرو، کھاتے رہو. وہ ساویہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کھاتی. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک تو 50 سال بنتے، 50 سالوں تک میں اس برتن سے گھی کھاتی رہی، ختم نہیں. آپ کا ہاتھ مبارک اس کے اب ایسے برکت ہوا. آج ہی ہم نے قصہ پڑھا غزوہ خندق. صحابہ کرام بہت بھوکے، کھانے کو کچھ نہیں، فاقے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے صحابہ. حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل کمزور، بھوک کی وجہ سے نڈھال. آئے بیوی سے کہا کہ کچھ ہے. اس زمانے کی بیویاں بھی ایسی تھی کہ اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان.
थोड़े से एक साँस जौ है, 4 किलो जौ है, और एक बकरी का बच्चा 1 साल से छोटा, और कुछ नहीं है घर में। तो यही हुजूर पे कुर्बान, यही कुर्बान। हमारे जैसे नहीं थे तो हम क्या खाएंगे, कभी सब हुजूर पे कुर्बान। और समझा दिया कि बस इतना ही है, तुम जल्दी से जौ लिया, उसको पीसा, और पीस के उसका आटा गूंद दिया, और उस बच्चे को ज़बह किया, और ज़बह करने के बाद गोश्त को हांडी में डाल दिया, उसको पकाने, और समझा के भेजा कि जाओ देखो, अल्लाह के नबी को कहना कि 2-4 साथियों के साथ आ जाए, ऐसा ना हो कि तुम सब लोगों को लेकर आ जाओ खाने को, कुछ है नहीं। ये गए अल्लाह के रसूल के पास, चुपके से कान में कहा गया, रसूलल्लाह थोड़ा सा खाना है, 2-4 अफराद के लिए है। आपने ऐलान किया है, लोगों हजरत जाबिर की दावत है, सब आओ। 1000 से ज्यादा लोग चल पड़े। हजरत जाबिर कहते मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी से मैंने कहा कि सारा खंदक आ गया, मैंने आपको समझा के भेजा था कि मैंने जैसी आपने हिदायत की थी उसी के मुताबिक मैंने अल्लाह के रसूल से बात की। कहना फिर क्या हुआ, मैंने अल्लाह के रसूल ने कहा कि दावत है, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल, ये नहीं कहा कि जाके अल्लाह के रसूल से कहो कि खाना तो है नहीं। साहब समझते थे कि अल्लाह उसके रसूल जो चाहेंगे वो होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अल्लाह के रसूल मेहमान को लेकर आए हैं, अब ये मेहमान अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल, वो इंतजाम। घर आए, आप तशरीफ लाए, आपने हांडी मुबारक में थूका और दुआ की, थूक अपना लुआब मुबारक उसमें डाला और दुआ की, और जो आटा था और उस आटे को आप अलैहिस्सलाम ने उसमें भी थूक मुबारक डाला और दुआ की कि अल्लाह इस आटे में बरकत, और कहा कि औरतों को बुलाओ और रोटियां बनाओ। अब औरतें आ गई मोहल्ले के और रोटियां बन रही हैं, रोटी पकती, आप रोटी लेते और गोश्त लेके उस पर डालते। 1000 आदमियों ने वो खाना खाया, 10 अफराद के लिए भी काफी नहीं। भाई 4 किलो कितने अफराद खाएंगे, तो 10, 12, 15, 20 अफराद, 1000। और हजरत जाबिर फरमाते कि आटा उसी तरह, घी उसी तरह, वो आटा भी उसी तरह, और वो जो गोश्त है वो भी उसी, न गोश्त में कोई कमी हुई न आटे में कोई कमी। तो अल्लाह के नबी बरकतों वाले थे, आपकी जात कितनी बाबरकत जात थी, आपकी सारी बरकतें आज भी हैं, वो बरकतें आपकी सुन्नतों में। जो चाहे बरकतों को लेना चाहता है वो आपकी सुन्नत वाली जिंदगी अपने कारोबार में, अपनी शादियों में, अपनी खुशियों में, अपनी गमियों में, अपनी हर चीज में, जिंदगी का हर काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह बरकतों से नवाज़ेगा। और जितनी अल्लाह के नबी की सुन्नतों से दूरी होगी इतनी बरकतें खत्म हो जाएगी। बरकत खत्म होने की वजह यही कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत की वजह से वो कामयाब हुए। तो आप अलैहिस्सलाम के मदीना पाक से भी मोहब्बत हो, मदीना पाक से मोहब्बत हो, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो। हदीस पाक के अंदर आता है आपको अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि आपके चेहरे मुबारक, जो जिस्म का वो हिस्सा जो जैसे कि कुत्ते से बाहर है, ये इससे लाइट निकलती थी, चमकता था। ये हजरत आयशा फरमाती है कि मैं एक मतलब रात के अंधेरे में सुई गिरी, आप तशरीफ लाए तो मैंने आपके चेहरे मुबारक की जो रोशनी थी उसके अंदर सुई को देख के उठाई। आपके चेहरे में ऐसा हो, आपके जिस्म असर से हर वक्त खुशबू फूटती रही, खुशबू फूटती। आज भी मदीना मुनव्वरा में वो जगह जहाँ पे आप अलैहिस्सलाम सजदा फरमाते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब है जहाँ पे आप नमाज पढ़ाते थे, तो उस पे लिखा हुआ है हाज़िही मुसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेहराब है ना, उस मेहराब में जैसे ये मेहराब है तो एक ये सुतून है, एक ये सुतून है, ये मेहराब है। तो ये जो सुतून है ना, ये वाला, इस सुतून के ऊपर हरे
اس میں لکھا ہوا ہے حاضری مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ محراب والی جگہ، محراب والی نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے محراب جو بنایا گیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر وہ انہوں نے محراب بنایا اور محراب میں ان کے ساتھ باڈی گارڈ کھڑے ہوتے، اس وقت سے مسلمانوں میں محراب کا دستور چلا ہے۔ تو یہ جو جگہ تھی جس پہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو بند کر دیا اور اتنی جگہ چھوڑی ہے کہ جس میں آپ کے قدم مبارک جہاں پہ لگتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی کا سر مبارک، چہرہ مبارک، ہاتھ مبارک لگے، اس جگہ پہ پاؤں رکھنا بے ادبی، اس لیے وہاں کسی کا پاؤں نہ لگ جائے، اس لیے جگہ کو بند کر دیا۔ تو اگر آج بھی اس جگہ پہ آپ جا کے ایسے سجدہ کریں دیوار کے ساتھ، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے تھے، وہیں سے ابھی بھی خوشبو آتی۔ جو حضرات جا رہے ہیں مدینہ منورہ، وہ وہاں جا کے اس جگہ پہ اگر موقع مل جائے سجدے کا، تو آج تک بھی اس جگہ عجیب سی خوشبو ابھی بھی وہاں سے آتی۔ آپ کا جسم مبارک ایسے خوشبو والا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے، صبح جاتے شام تک اس راستے سے خوشبو آتی، شام کو تشریف لے جاتے تو صبح تک اس سے خوشبو آتی، ایسی آپ کی جسم مبارک کی خوشبو تھی۔ احد کے میدان میں وہ جگہ جہاں آپ علیہ السلام زخمی ہوئے اور زخمی ہو کے صحابہ کرام آپ کو اٹھا کے اوپر لے گئے، پھر غار سے بنا ہوا ہے، اس غار کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو پتھر ہے وہ بستر بن گیا، بالکل جیسے بستر ہوتا ہے نا ایسے لمبا۔ اس غار کے اندر سے بھی خوشبو آتی، اب تو انہوں نے بند کیا ہے، اور ہم جب کے زمانے میں گئے تھے اس سے بھی بالکل وہ خوشبو ہے جو یہاں مسجد نبوی میں آتی ہے، یہی خوشبو وہاں۔ ایک پتھر تھا وہاں پہ، جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، تو جس جگہ پہ آپ کا سر مبارک لگا تھا وہاں سے بھی وہ خوشبو آتی۔ اور جو عرب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 80-90 سال پہلے جب مدینہ منورہ بالکل کچے مکانات تھے، ہم نے بھی دیکھے کچے مکانات اپنے شروع زمانے میں، لیکن اب تو وہ نہیں رہے وہ مکانات، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں وہ مکانات کچے ہوتے تھے، تو وہ عرب کہنے لگے کہ مدینہ منورہ سے جب تک یہ پکی سڑکیں، پکے مکانات، ہوٹل، یہ عمارتیں نہیں بنی تھی تو مدینہ منورہ سے خوشبو آئی، گلیوں سے خوشبو آئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے محترم بھائیوں خوشبو والے، برکتوں والے، رحمتوں والے، آپ کی برکت اور رحمت کا کیا کہنا۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس مقدس دربار میں حاضری نصیب فرمائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دل میں شوق ہو، اللہ سے دعا بھی مانگے اور نیت بھی کرے کہ اللہ مجھے وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ جو حضرات جانے والے ہوں ان کو سلام عرض کرے، ان کو کہہ دیں کہ بھی ہماری طرف سے سلام پیش کیا جائے۔ ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ بھائی ہمارا سلام جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پیش کرنا، حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کو پیش کرنا۔ ایک اور بزرگ سے ملے تو وہ فرمانے لگے کہ بقی والوں کو، احد والوں کو، ان کو بھی ہمارا سلام پیش کرنا۔ تو وہاں تو چپا چپا برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، بہت سے حجاج کرام جا رہے ہیں، ہم سب کو اپنی طرف سے سلام پیش کریں، ان سے کہیں کہ بھی ہمارا سلام وہاں پیش کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا کل صبح سفر ہے بیت اللہ کا، تو حج سے پہلے مدینہ منورہ تو نہیں جائیں گے، حج کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمارے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ یہ سفر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ سب حضرات کے لیے میں انشاءاللہ طواف کروں گا، دعا کروں گا، اور
میں انشاءاللہ مسجد نبوی میں آپ سب کی طرف سے سلام بھی آپ کے بارگاہ اکرم سے پیش کروں. اللہ ہم سب کو وہاں کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے. یہ جو آنے والے دن ہیں یہ حجہ کے 10 دن یہ بڑے قیمتی دن ہیں. ان کے پاس کے اندر آتا ہے کہ یہ یکم ذی الحجہ جمعرات کو شروع ہو جائے تو جمعرات کو پہلا دن ہوگا یا جمعے کو. تو یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں اور ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ہم نے وہاں دیکھا کہ عرب 9 دن کے روزے رکھتے ہیں. جو حجاج کرام ہیں وہ عرفات کے دن نہیں رکھتے پھر باقی لوگ 9 دن مسلسل روزہ. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا رات کو عبادت شب قدر کے برابر. 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر. اور پھر جو حضرات جن پر قربانی واجب ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے بال ناخن کاٹیں. پھر نہ کاٹیں وہ ہے کہ وہ بھی حاجیوں سے مشابہت اختیار کریں یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر بال ناخن وغیرہ کاٹیں، مرد ہوں یا عورتیں. اور محبوب ترین مال جو اللہ کو پسند ہے وہ قربانی والا ہے. جو مال قربانی میں لگایا جائے وہ اللہ کو بہت پسند. قربانی جس شخص کے پاس 80,000 کی مالیت ہو، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، نقد پیسے ہیں، کیش ہے، تجارتی سامان ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی قیمت اگر 80,000 روپے بن جائے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے. اس لیے بہت سی عورتیں آج کل ان کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو قربانی واجب ہو جائے. قربانی واجب ہے، اس کو ادا کریں خوشی کے ساتھ. اس میں پیسے لگائیں، اپنی طرف سے ادا کریں، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، بزرگوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کی بڑی قربانی میں جو پیسہ لگتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت. اور 3 راتیں 8، 9، 10 ذی الحجہ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، یہ بڑی قیمتی راتیں. ان راتوں کو جو جاگ کے عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو ان مقدس راتوں میں ہم جاگ کے اللہ کی عبادت کریں. عید کی رات میں اور اس سے پہلے 2 راتیں. قربانی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں کہ بھائی جانور جو ہے وہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، زخمی نہ ہو، آنکھ جو ہے وہ عیب دار نہ ہو، ٹانگ میں لنگڑاہٹ نہ ہو، تھن کٹے ہوئے نہ ہو، سینگ کٹے ہوئے نہ ہو. یہ کچھ اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے، عمر اس کی پوری ہو. اسی طرح سے قصائی جب جانور ذبح کرتے ہیں بعض اوقات ان کے منہ میں وہ پان وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پاتے. وہی بہت اہتمام سے جب قربانی ذبح کی جائے تو قصائی جو ہے اس کو پہلے سے کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو. خود ایک آدمی اسی کے لیے مقرر ہو، باقی سب تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھول ہی جاتے ہیں. اور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو قربانی کا مالک ہے وہ بھی ذبح کرتا ہے اور قصائی تو پہلے چھری وہ مالک پھیرتا ہے تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری. پھر آدھی تھوڑی سی چھری مالک لگاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ قصائی لگاتا ہے، تو دونوں کے لیے بسم اللہ ضروری. جو ہاتھ لگائے گا اس جانور کو ذبح کرتے وقت مالک کے اوپر بھی اور اس قصائی پر بھی، دونوں پر. اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں تو بھائی ہم مسائل معلوم کریں تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو جائے. اور انشاءاللہ یہاں جو عید کا بیان ہے وہ چلتا رہے گا. پھر جو عید کا دوسرا دن ہوگا یا تیسرا اس میں بیان نہیں ہوگا. باقی یہاں اعمال ہوں گے، آپ حضرات آتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نام میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.